لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطاء سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون سبحان سر الله المخزون در الله المكنون مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وإذ نجيناكم من آل فرعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت استاذ الاساتذہ سلطان المدرسین حضرت علامہ مولانا محسن علی فیضی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ وجہ اعزاز و تکریم حضرات علماء ذی وقار نعت خانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار عرس مبارک کی تقریب سعید میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت علامہ محسن فیضی صاحب کا
اور ان کے بھائیوں کا، ان کے رفقا کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت محفل میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ دامن وقت کی تنگی کا مجھے بھی احساس ہے۔ حالات اس وقت وطن عزیز کے میرے پیش نظر بھی ہیں اور آپ کے پیش نظر بھی ہیں۔ صرف ایک صورت مسئلہ آج علماء کی موجودگی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اس سلسلے میں کچھ حضور میں لکھ کر بھی لایا ہوں اور آپ کے ساتھ رضا صاحب کی خدمت میں نے بطور گفٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اس کو دیکھ لیں گے، پھر اس کی تفصیل میں باقی جو اوراق ہیں وہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ آج میں نے جس آیہ مقدسہ کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بعد میں بھیجا، قرآن سمجھانے والے کو پہلے بھیج دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر صفات ہیں۔ میں ان صفات پہ گفتگو کرنا چاہوں تو نہ میری زندگی میرا ساتھ دے گی، نہ میرے پاس اتنے لفظ ہوں گے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہوگا، کیونکہ علماء کی زندگیاں گزر گئی۔ بلکہ آج ہم جن کے عرص مبارک کی تقریب میں آئے بیٹھے ہیں، وہ ایک کتاب لکھ کے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں، ان کے وصال کے بعد آج تک نہیں، ہزاروں برس تک مقام رسول کے ایک ایک لائن کو سمجھ کر کتابیں لکھی جائیں تو وقت کم ہو جائے گا۔ مقام رسول جو کتاب ہے اس کے اقتباسات پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے۔ یہ میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، نہ خوشامد کرتا ہوں نہ خوشامد پسند، اور یہ گھرانہ خود ایک علمی گھرانہ ہے۔ ان کے سامنے تو میرے جیسے طالب علم جو ہیں ان کو گفتگو کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شارح قرآن بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں، علماء اجازت دیتے ہیں تو میں حضور کو شارح جو کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہے تو میری ابھی اصلاح کر دیں تاکہ میں لفظ بدل لوں۔ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر حضور شارح ہیں۔ آپ جب قرآن پاک کی آیت کے کسی بھی لفظ کی شرح فرماتے ہیں تو اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں، اس لیے کہ پہلا حق ہوتا ہے شرح کرنے کا متکلم کا۔ یہاں متکلم اللہ تعالیٰ ہے، اور نہ اس سے بات ہو سکتی ہے نہ اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب متکلم اپنے کلام کی وضاحت کرے تو کس طرح؟ ہم رابطہ کس طرح کریں؟ کس دروازے پہ ناک کریں؟ نہ وہ دکھائی دیتا ہے نہ وہ سنائی دیتا ہے۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا کر دیا۔ میں یہاں پہ ایک مثال عرض کروں گا اور بہت مختصر لفظوں میں آج اپنی گفتگو کو میں سمیٹوں گا۔ حضور یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ آیت نمبر 8 ہے، یہاں پہ لفظ الناس موجود ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ من تبعیضیہ ہے، یہ تو علماء گفتگو کر سکتے ہیں، میرے جیسا نالائق جو علماء کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، میں گرامر کے عرض کروں گا۔ الناس یہاں پہ لفظ ہے، حضور اس کی شرح نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس الناس سے مراد نسل انسانیت نہیں بلکہ منافق ہے۔
سبحان اللہ واہ واہ ذرا غور کیجئے کیا گا، لفظ الناس سے مراد نسل انسانیت نہیں بلکہ یہاں الناس سے مراد منافقین ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ جو بھی آخر ہیں میں جو آخدہ کے مومن نہیں۔ اللہ تو یہاں الناس پہ بات کر رہی ہے میں نے کہ الناس یہاں پہ مراد ہے منافق، اور یہ وضاحت کس نے کی، شرح کس نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ واہ واہ آیت نمبر 8 کے بعد آیت نمبر 13 شروع ہو رہی ہے جی، اور اس میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہاں بھی لفظ الناس موجود ہے۔ تو اب حضور پھر اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں، ڈکشن کو مت دیکھنا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے الناس کے بارے میں کہا کہ منافق ہے، لیکن یہاں پہ الناس سے مراد میرا صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ واہ 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 واہ، میرا فاروق اعظم ہے، میرے عثمان غنی ہیں، میرے علی ہیں، میرے بلال ہیں، میرے عمار ہیں۔ تو حضور کہتے ہیں یہاں پہ چونکہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، سبحان اللہ اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے مخلص صحابہ ایمان لے کے آئے۔ تو پہلا الناس شارح کہتا ہے اس کا معنی ہے منافق، دوسرے الناس میں شارح کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے میرے صحابہ۔ اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 21 شروع ہو رہی، یا ایھا الناس۔ اب یہاں پہ نبی پاک کہتے ہیں کہ یہاں الناس سے مراد پوری نسل انسانیت ہے، جہاں جہاں بھی انسان موجود رہیں گے قرآن ان کو مخاطب کرتا رہے اللہ یا ایھا الناس۔ اب حضور یہ 2 صفحوں پر 3 مرتبہ لفظ الناس آیا تو شرح کرتے ہوئے نبی پاک نے بتایا یہاں الناس سے معنی یہ ہے، یہاں الناس سے مراد یہ ہے، یہاں الناس سے مراد یہ ہے، کیونکہ شارح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور ڈکشن نہیں چلے گی، لغت قرآن پاک میں نہیں چلے گی، قرآن پاک میں چلے گی تو اللہ کے محبوب کی مرضی چلے گی، وضاحت چلے گی۔ اب جو آیت میں نے پڑھی اس کو سنا دیتا ہوں اور پھر اپنی منزل کی طرف چلتا ہوں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ یہاں لفظ آل پوری قوم پہ بولا گیا، فرعون کی جتنی بھی قوم ہے، وہ جہاں بھی رہتے ہیں، وہ امیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، جہاں بھی وہ رہتے ہیں لفظ آل کا اطلاق اس کی پوری قوم پر ہو رہا۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب ہم نے پھاڑ دیا دریا کو تمہارے لیے، اور فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں دریا سے صحیح سلامت پار گزار دیا، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، فرعون کی آل کو اور فرعون کو۔ تو یہاں پتہ چلا کہ آل کا لفظ جو ہے یہ مخصوص طبقے کے لیے نہیں، یہ مخصوص طبقے کے لیے نہیں۔ حضور ناراض نہ ہوا کریں جب کوئی آلی ورثۃ الانبیاء کہتا ہے تو وہ درست ہے، وہ ڈکشن کا مارا ہوا، وہ لغت کے پھیر میں ہے، اس نے نبی کو سمجھا ہی نہیں، وہ مقام نبوت سے آشنا ہی نہیں، اس نے مقام رسول پڑھی نہیں، میں نہیں سمجھا نہیں سکتا۔ اب بات کو سمجھئے گا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی آل پوری جتنی بھی ہے سب کے سب اس میں شامل ہے، درست ہو گیا۔ تو جب پتہ چل گیا کہ آل کا اطلاق پوری قوم پہ ہوتا ہے تو آل کا اطلاق پوری امت پہ بھی ہو جائے، آل رسول سے مراد ساری امت ہو جائے۔ پھر جو کہا گیا اہل بیت، تو اہل کا اطلاق بیویوں پر بھی ہوگا، سارے دامادوں پر ہوگا، ساری بیٹیوں پر ہوگا، سب نواسوں پر ہوگا، یہ بھی درست ہے، ڈکشن یہی کہتی ہے، لغت یہی کہتی ہے۔ لیکن کیا کہیں حضور، یہ قرآن پاک ہے،
اللہ کا کلام نہیں ہے، تیرے کسی اللہ کا کلام ہے، تیرے کسی سکالر کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، کسی دانشور کا کلام نہیں۔ آخر کوئی تو وجہ تھی نا کہ فصحائے عرب جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے ان کو رب نے شارح بنا کے قرآن کے پہلے بھیج دیا تھا۔ اب غور کیجئے گا، جب آیت نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، واہ شاہ صاحب واہ واہ ٹھیک ہو شاہ جی گیا، واہ تو اطلاق سب پر تھا، واہ شاہ جی واہ چپ کر جاتے، لیکن یہاں شارح نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے چادر کو پھیلا دیا۔ یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ شارح کا حق تھا، تو شارح نے اپنی چادر کو پھیلا دیا۔ بلایا کس کو؟ آمری واہ شاہ صاحب واہ واہ زہرا، آپ نے اپنی بیٹی زہرا کو بلایا، مولا علی کو بلایا، حسنین کریمین دونوں بچوں کو بلایا، اور اس چادر کے اندر بٹھا کے حضور چپ کر کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ الفاظ ہیں اللہم ہاؤلائے، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ یہ میری آل بیت ہے جس کو تو پاک کرنا چاہتا ہے۔ واہ شاہ صاحب واہ شاہ صاحب واہ اب واہ حضور شاہ نہ صاحب بولتے تو ازواج مطہرات بھی تھی، ہمیں کیا اختیار ہے؟ حضور نہ بولتے تو آپ کی باقی تینوں بیٹیاں بھی شامل تھیں، ہمیں کون سا اعتراض ہے؟ لیکن حضور نے جن کو مخصوص کر دیا مطلق رہنے دیتے نا۔ واہ شاہ صاحب واہ حضور عام کو خاص کر سکتے، حضور خاص کو عام کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو گواہ دو لے کے آیا کرو، اور دونوں متقی و پرہیزگار ہوں، عادل ہوں۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، میں دکھانے کو تیار ہوں۔ تیسرے پارے میں سبحان اللہ شاہ صاحب واہ واہ سورہ بقرہ کا یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع، اللہ صحت دے باشا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے دو گواہ لے کے آؤ، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو گواہ نہ پا سکو مردوں میں سے تو پھر ایک عورت لے آؤ، واہ واہ دو عورتیں اور ایک مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد دو عورتیں، یہ گواہی کا نصاب مکمل ہوگا اگر دو گواہ ہوگا۔ واہ واہ حضرت خزیمہ پہ سرکار کی نگاہ کرم پڑھی گئی۔ واہ واہ قاری منیر سعیدی صاحب بھی ایک سودے کی بات کر رہے تھے، یہاں بھی ایک سودے کی بات ہے۔ حضور سودا کر کے گھر گئے، رقم لا کے دینی اور کسی اور نے آ کے زیادہ قیمت لگا دی، تاجر جو تھا وہ منحرف ہو گیا۔ اب اس نے کیا بہانہ کیا؟ کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لائیں۔ جب سودا ہوا تھا ایک حضور تھے ایک تاجر تھا، واہ شاہ صاحب دوسرا آدمی کوئی نہیں تھا۔ صدیق اکبر آتے ہیں، وہ فوراً کہتا ہے آپ گواہ ہیں۔ اب صدیق جھوٹ کیسے بولے؟ اللہ مزاج عشق اپنا ہے، مزاج شریعت اپنا ہے۔ واہ واہ شاہ صاحب مقرر، واہ شاہ صاحب واہ شاہ صاحب واہ شاہ صاحب واہ واہ عاشقان حضرت عمر فاروق بھی آئے، واہ واہ گمان ہے میرا، واہ 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 اس تاجر نے ان کو بھی خاموش کروا دیا۔ آپ موقع پہ تھے، واہ واہ گواہی دیتے، واہ آپ چپ کر کے۔ جو بھی آیا وہ تاجر شاید پڑھا لکھا تھا، ہائے ہائے اچھا واہ واہ، ہاں جی وہ پڑھا لکھا تھا نا، وہ عالی کو سمجھتا تھا۔ اب حضور غور کیجئے جو بات میں کہنے چلا ہوں، وہ ہر کسی کو چپ کرا دیتا، تم گواہ ہو، تم موقع پہ تھے، حضرت خزیمہ آ گئے، آپ نے کہا قیمت لے لو اور یہ سواری حضور کے حوالے کرو، سودا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو کیا اتھے لینی ہے مسجد چل کے؟ گواہی یہاں دوں یا اللہ کے گھر میں جا کر؟ وہ خاموش ہو گیا، گواہی مل گئی، سودا مکمل ہو گیا۔ حضور اسی وقت مسجد میں گئے، آپ منبر پہ بیٹھے، حضرت بلال نے اعلان کیا، تمام صحابہ جتنے موجود تھے وہ حاضر ہو گئے۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، مسجد دے وچ اللہ تو بغیر غیر دا ذکر نہیں ہونا چاہیے، پر مسجد بھی ہے، محراب بھی ہے، منبر بھی ہے، اللہ دا رسول بھی ہے، تے ذکر غیر دا شروع ہے۔ واہ
شاہ صاحب واہ شاہ صاحب حضرت خزیمہ کا ذکر ہو واہ شاہ صاحب واہ کہ شاہ آج کے بعد نبی عام کو خاص کر رہا ہے، واہ واہ ایک کے لیے نبی عام کو خاص کر رہا ہے کہ حکم ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، پر جتھے آج تو بعد میرا اے عاشق ہو، میرا خیال ہے تھک گئے ہو، جتھے آج تو بعد میرا اے نوکر ہوئے نا خزیمہ، اے جو دے وے گواہی تے دوسرا نہیں لگا، اللہ بس ایک تو ایک کی گواہی 2 کے برابر ہو، واہ یہ حضور نے عام تو خاص کر دیا، حق ہے ان کا، حق ہے تو حضور نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی چادر پھیلا دی، واہ واہ جن 4 کو بشمول اپنے 5 ہو گئے، آپ نے منتخب کیا، ہن 5 تن میں بناوا نا تے مار گولی ختم کر دے مینوں، جے 5 تن نبی خود بناوے تے آکھے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، جے پھر بھی تینوں نبی دا فرمان نہ سنے تے علاج کرا اپنا، میرے نال کیوں لڑ؟ واہ 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 وہ ایک نعت پڑھی جاتی ہے، سیدی صاحب تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اور جس محبت سے یہ پڑھتے ہیں، ابھی یقین کیجئے آپ نے پڑھا، میرا جی چاہ رہا تھا اور پڑھیں اور پڑھیں، واہ 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 صرف کہنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ہاں شاہ صاحب واہ واہ شاہ صاحب واہ واہ سننا بھی بہت کچھ ہوتا ہے، جو سننے میں مزہ آتا ہے کہنے میں مشکل ہو جاتا ہے، پھر علماء کے سامنے اب ذرا غور سے حضور میری بات کو سن لیجیے، میں اپنی بات مکمل کروں۔ وہ ایک شعر ہے پنجابی کا، اکثر رات خان پڑھتے ہیں، مجھے اچھی طرح تو یاد نہیں، میں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اس کو چینج کروں گا، یہ ہے ایویں نہیں، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سنے، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، یہ پنجابی مناد ہے، مجھے آتی نہیں ہے، میں پڑھ بھی تو میں رل دے نہیں پڑھتا، میں رل دے نے لوگی میں نہیں پڑھتا اس طرح، 1-2 بار میں نے یہ شعر پڑھا ہے، ویسے تنہائیوں میں تو پڑھتے رہتے ہیں، ہم چشتی لوگ ہیں نا، روتے ہیں، واہ میں نے سنا چشتی مشرب کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تنہائیاں ہوتی ہیں، جو کچھ تنہائیوں میں مزہ آتا ہے وسطہ ہوں وہ کس طرح ہے کہ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، ہونے لگی اب خلوت میں ان سے ملاقاتیں، تو ہے نا جی ایویں رل دینے لوگ، یہ پتہ نہیں وہ حضرت مجھے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ترنم میں سنائیں، اچھا اگر اوپر نیچے ہو جائے تو سیدی صاحب معاف دیکھ کر دیں گے، یہ آپ کی ضمانت ہوگی۔ ایویں لڑے ایویں لڑے دینے لوگی ساڈے نال سونیا، ایویں لڑے دینے لوگی، اصل جو شاعر نے لکھا ہے ایویں رل دینے لوکی تیرے نال، ایویں لڑے دینے لوکی ساڈے نال سونیا، تینوں رب نے بڑا بے مثال سونا، لڑے دینے لوکی، اب حضور والا ہم سے الجھنے کی لڑنے کی ضرورت کیا ہے، آیت نازل ہو گئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت آ گئی، حضور کہہ دیتے، ہم لغت میں پڑھ لیتے، آہلج کیڑے کیڑے میں، آہلج کیڑے کیڑے میں بولے نا، لیکن حضور نے مخصوص کر دیا، اسی وقت چادر کو پھیلا، یہ میری زہرا، یہ میرے نواسے، دیاں تے باقی بھی ایسے،
پر لڑن تو پہلے اے تھوڑا جا تاریخ دے وچ پڑھ لو کہ وہ تینوں ہے سن اس وقت. حضور بڑے رولے ہیں. وہ جب آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے، حضور مباہلے کے لیے جاتے ہیں تو سید زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہو. شیعہ کہتے ہیں ہمارے بھائی اگر اور بھی دھیاں ہوندیاں تو حضور نال نہ لے کے جاتے ہیں. حکم لے ہو ایک دھی 2 ہجری فوت ہو گئی حضرت عثمان غنی کے گھر. پھر اس طرح ترتیب بنا لیں. تینوں بیٹیاں پہلے وصال فرما گئی تھی. اس دن تھی فقط زہرا. تو انہیں لے کے جاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ پیر سید حسین احمد شاہ صاحب مدنی زندہ. بس حضور میری آخری بات ہو گئی. حضور نے چادر پھیلا دی اور چادر میں جب یہ آ گئے سب تو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی نہیں سمجھ آئی رہی. یہ تو سرائکی کا جملہ نا. میں بھی سونا آما چادر میں بھی یہ چادر کو وہ تو نہیں کہ اس میں 2-4 آ سکتے ہیں پورا جہان آ سکتا ہے. پورا جہان یہ حضور کی چادر ہے نا. پورا جہان کو تیری چادر تو نہیں. واہ واہ. اس چادر پر تو فرشتے بھی ناز کرتے ہیں. انسان تو انسان ہے. تو آپ نے عرض کی سونا میں بھی. آپ نے فرمایا تو پہلے ہی خیر ہے، پہلے ہی تو بہتر ہے، بیوی بن گئی ہے، ام المومنین دا اعزاز مل گیا. اور کی لبدی ایک گل انج کسے نہیں آگئی. ہاں اندر بڑا ڈر ہے نا. مولوی فتوہ بڑی جلدی لگاتا ہے نا. تو نہیں، ازواج مطہرات کا مقام مسلمہ ہے. امہات المومنین بال برابر بھی ان کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہتا ہے. لیکن ایتا سونا جس نو اعزاز دے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر تبارہ ہے تے سورت ایک دے حق کے نازل ہوئی. بولیں سورہ یوسف ایک کیا کیا ایک کے نام پہ آئی ہے. ویسے تو اللہ کے نام پہ آنی چاہیے تھی. یہ غیر اللہ کے نام پر ہے نا. قرآن بھی غیر اللہ کے نام پہ 114 صورت جو ایک صورت اللہ دینا ہے سورت الرحمن، باقی سب غیر اللہ دینا ہے. تو مولانا مہربانی کرو لڑائی مکا لینے جڑی اللہ دینا ہے تسی پڑھیا کرو 113 ساڑھے واسطے چھڑ. سبحان اللہ. جھگڑے والی بات تو نہیں، کیونکہ غیر اللہ کا نام آتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تبلیغی جماعت والے میری مسجد میں تو آتے ہی نہیں نا، میرے ادارے میں نہیں آتے. کیونکہ آغاز میں جب میں وہاں ادارے میں گیا تھا سن 96 کی بات ہے، صبح 3 بجے قریب آ گئے. اس وقت ہماری کلاس لگ رہی تھی تو گیٹ آف ہوتا ہے تو گیٹ کھلا. میں نے دیکھا تو سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے امیر صاحب. السلام علیکم. تو میں نے ہاتھ نہیں ملایا. میں نے کہا ہاں جو حکم کہ گیٹ کھولیں، ہم اللہ کے دین کے لیے آئے. میں کہا دین صرف اسے مسجد ہے. تو کچھ اور بھی 2-4 چودھری جو تھے میرے شہر کے وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا کوئی نہیں یہ معصوم لوگ ہیں. میں کہ معصوم اسی نبی تو بغیر کسی نو مندے نہیں تو اسی کی تو لائے گئے. یہ بے ضرر سے لوگ ہیں صرف یہ تبلیغ کریں گے 2-4 دن ٹھہریں گے. میں نے کہا نہیں پہلے فیصلہ کرو. میرے طلباء جاتے ہیں مولانا عبدالمجید دیوبندی کی مسجد میں، اہل حدیثوں کی مسجد. یہ 10 دن اتھے رہے وہ 10 دن اتھے رہا. ایک کرن تبلیغ ساڑھے طلباء کوئی تبلیغ نہ کر سن، صرف 5 ویلے صلاۃ و سلام پڑھا کرتے. انہاں آکھیا جناب
آکھیا جناب وہ تو ان کی مسجد ہے، ان کی مرضی ہے، کسی کو آنے دیں یا نہ آنے دیں۔ میں کہا خیر نال ادھر پیسے بھرے ہوئے جو ساڑھی مسجد پیسے بھرے ہوئے، جاؤ جو تمہارا عقیدہ ہے اپنے مرکز میں جاؤ۔ اتھے تو کوئی آ سکتا ہے جیڑا صحابہ دا بھی نوکر ہوئے، آل بیت دا بھی نوکر ہوئے، اولیاء کرام دا بھی نوکر ہوئے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا سچا نوکر ہوئے، تے صلاۃ و سلام انج پڑھے کہ مدینے والا سامنے سن دا بیٹھا ہے۔ تو حضور والا بس میں اپنی گفتگو کو یہی سمیٹتا ہوں کہ جن کو نبی نے اعزاز دیا، جن کو نبی نے خاص کر دیا، جو میں لکھ کے لایا ہوں آپ پڑھیں گے کہ وارث کون ہوتا ہے اور وہ وارث کیسے بن سکتا ہے، اور جو کچھ اس کو ملے گا پیچھے جیدی جائیداد ہے دے وچوں، یعنی جائیداد دے وچوں صرف ایک چیز ملے گی، باقی خیر مل گئی۔ وہ میں لب گشائی نہیں کروں گا جو میں لکھ کے لایا ہوں، جب تک وہ چیپٹر مکمل نہیں کرتا، چونکہ رات میں نے شروع کیا، اب جو کچھ تھا کمپیوٹر کرا کے لے آیا ہوں، حضرت بھی پڑھیں گے اور باقی علماء کو بھی بے شک دیں گے۔ اور اس میں نے کچھ نہیں لکھا، اس میں مجدد الافسانی نے لکھا، حافظ ابن حجر نے لکھا، اس کے اوپر جتنی آراء ہے علماء کی ہے، میری نہیں ہے۔ میں وارث بنے پھر دیں العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کم لیا وارث بننے تے شرائط تا پوری کر۔ واہ واہ واہ، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم الاحکام ہے، ایک علم الاسرار ہے، ایک علم ہے قال والا، ایک علم ہے حال والا۔ جدوں میں تیرے کل ہیں تے تو وارث ہے۔ میں نہیں سمجھا نہیں سکا، اگر دونوں تیرے پاس ہیں، احکام بھی، اسرار بھی، قال بھی، حال بھی، وہ جس طرح کہ مولانا روم کہہ گئے قال را بگزار مرد حال شو، باتیں کرنی چھوڑ دو، کسی صاحب حال کے پیروں کی خاک بن جاؤ۔ خیر و شاہ صاحب، خیر و شاہ صاحب، خیر قال را بگزار مرد حال شو، سبحان اللہ، زیر پائے کاملے پامان شو۔ حضور غزالی زمان وارث ہیں، ورثۃ الانبیاء بالکل ٹھیک ہے، حضور قبلہ فیضی صاحب صاحب مزار بالکل اس حدیث کے مصداق ہیں۔ اور پھر ہماری زبان نہ کھلواؤ، پھر تمہیں یہ بھی سننا پڑے گا کہ اس روایت کے بارے میں امام ترمذی نے کیا کہا ہے۔ پھر ہماری زبان نہ کھلواؤ، پھر ہم آگے چلیں گے، پھر تمہارا باقی کا بھرم بھی سارا کھل جائے گا۔ مانتے ہیں ہم کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، بشمول نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن کیڑے علماء؟ پھر وہ مولانا صاحب قبلہ اسلم فیضی صاحب مثال دے رہے ہیں کہ پہلوان دا پتر پہلوان نہیں ہوتا۔ میں کہ موچی دا پتر موچی دا ہوندہ، میں نہیں سنگا پہلوان دا پتر پہلوان نہیں ہوندہ، فلانے دا پتر بادشاہ دا پتر بادشاہ نہیں ہوندہ، پیر دا پتر پیر نہیں ہوندہ۔ میں کہا مولانا کم از کم گفتگو کا سلیقہ تو سیکھ کیا ہو، سید دا پتر سید ہی کبھی
واہ 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 خیر ہوئی خیر کیا باس لے کے آ رہے ہیں؟ جو علماء وارث ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، مانتے ہیں، بڑے نام پڑے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں سرکار کی امت میں ایسے علماء موجود ہیں۔ ایک ایک نام کیا لوں جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، وہ میں نے نام لے دیے۔ ماشاءاللہ خواجہ غلام فرید عالم نہیں بولے، خواجہ اجمیر عالم نہیں، ولی بن نہیں سکتا جب تک عالم نہ ہو۔ واہ صحیح واہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، خیر ہوئی ہر ولی عالم ہوتا ہے فقہ دا مسئلہ جب تک وہ علم ظاہر کو نہیں پڑھتا، نبی کی شریعت پہ پوری طرح عمل نہیں کرتا، وہ نہیں پہنچ سکتا تصوف کے میدان میں، معرفت کے میدان میں۔ تو ایسے کتنے اولیاء کرام جتنے بھی ہیں ان پر اعتراض۔ پھر یہ دیکھو، پھر مقابلہ کرنا کہ حضور نے اپنی آل وارث نہیں بنایا، بھئی آل وارث نہیں بنایا، تے انا مدینۃ العلم وعلی باب ہائے ترا پیو لے گیا۔ حضور نے اپنوں کو وارث نہیں بنایا، تو یہ میں نے لکھا ہے، انا دار الحکمت وعلی بابہا، انا مدینۃ العلم۔ اگر اس پہ اگر گنجائش ہے گفتگو کرنے تھی، انا دار الحکمت، پھر آنا امام ترمذی کے سامنے اور کیا کچھ بیان دیا۔ تو حضور نے تو دروازہ پہلے بنایا، پھر علماء کو وارث بنایا۔ وارثو جنو جنو حصہ چاہیدہ اس بوئے آنا پہنچی، اچھی دا بولو سبحان اللہ۔ تو دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں علماء اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنی زندگی کا پل پل گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد اتنا کر کے تقریر کرنے کے لیے حضور قبلہ میرے پاس القاب نہیں، یعنی جن کی ذات پر غزالی زمان ناز کرتے تھے، اس سے آگے غزالی زمان جن کی ذات پر ناز کرتے ہوئے یہ کہتے ہوں کہ قیامت والے دن رب پوچھے کی لے کے آئے، تو میں آقصہ میں منظور فیضی کو لے کے آئے، منظور احمد فیضی۔ یعنی میں دنیا میں کس علاقے میں چلا، میرے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کوٹ سلطان سے مفتی محمد اسلم فیضی صاحب، سبحان اللہ، اسی در کے ٹکڑے کھائے ہوئے، حضور اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھ کر انہوں نے پڑھا ہے۔ میں تو اپنے علماء سے کہتا ہوں ان کے سامنے بیٹھ کر ذرا بات کر کے دکھائیں، جڑا شاگرداں دے سامنے نہیں بول سکتا، استاد دے خلاف گل کرے مزہ نہیں آتا، اپنی اوقات تو ورد ہے۔ تو دل سے دعا کریں یا آستانہ سلامت، آمین آمین آمین۔ محسن فیضی صاحب کو اللہ تعالی ہم قسمی مشکلات آسان سے آسان تر فرمائے۔ آمین۔ بس حضور پھر میں سنانے لگوں گا تو پھر باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ ملک خدا تو ہی ہے، ملک خدا ملک خدا کا تو ہی ہے، آواز باریک ہے، ملک خدا ملک خدا 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 ملک خدا کا مالک، سبحان اللہ، تو ہی ہے
مل کے خدا کا مالک راج تیرا ہے یا رسول اللہ راج تیرا ہے زمانے میں حکومت آواز باریک بہت ہے کدھر ہے بیس نہیں بھاری کیوں نہیں راج تیرا ہے دل سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آخر میں ہون تک میں سناندہ رہ گیا ہون میرا دل کردہ تو آڑے کو لوگ کچھ منگا غریب سید ہوں امیر سید ہے اور بھیک مانگ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے امید ہے اب میری جھولی بھر دیں گے نہیں جیب میں نہیں ہاتھ ڈالیں مجھے وہ نہیں چاہیے جو جیب میں آپ لیے پھرتے یہ تو سیدہ زہرا کے نوکروں کو بہت مل جاتا ہے مجھے وہ چاہیے جو آپ کے دل میں فیضی صاحب ایک مثال عرض کرم ممانعت کا نہیں پنجابی دے وچ تے سرائکی دے وچ مشترکہ بن دی گل کہ میری تا مانگے او میں تو چاچیاں نو دسی بیٹھا مامیاں نو دسی بیٹھا چودھریاں نو دسی سارے میری مانگے او تے تیری بھی او ہے تے بولدا کیوں نہیں اونچی والا نہیں سمجھا نہیں سکیا میں اللہ کرے پکے چشتی بن جاؤں میری تو مانگو ہے اماں نو دسی بیٹھا ابے دے سامنے گل کیتی بیٹھا چاچیاں دے سامنے مامیاں دے سامنے سارے نوں پتہ ہے میری مانگ ہوئے تے ہن تو آ گیا وچ جے تیری بھی ہو گئی تے کھل کے گل کرنا میری مانگ سنو جے تہاڈی بھی ہوئی ہوے تے پھر اچھی بولنا ہے کہ یا اللہ سانو سارے نوں مرن تو پہلے پہلے سونے نبی دا دیدار نصیب آمین 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 یا اللہ ساڑی مشکل آسان فرما بیماران شفا عطا فرما بے اولاد اولاد عطا فرما یا اللہ جو علماء اس در سے فیضیاب ہوئے ہیں ان کا سایہ تادیر جماعت اہل سنت کے سروں پر قائم فرما پیران عظام میں سے سادات میں سے جتنے بھی اس عرس پاک کی تقریب میں آئے اللہ تعالیٰ سب کو جماعت اہل سنت کی سرپرستی نصیب فرمائے اور سب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت